جس جنت سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا، ہماری ماں حوا کو نکالا گیا، اللہ نے نکالتے ہوئے کہا تھا آدم و حوا تم دونوں کو جنت سے ہم نے شیطان کی بات ماننے کے عوض نکال دیا ہے، تم ایک بار شیطان کی بات مان چکے ہو، ہم ایک لاسٹ چانس تمہیں دے رہے ہیں دنیا میں بھیج کر، جاؤ دنیا میں، ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا، ہم تمہارے پیچھے شیطان کو لگائیں گے، لیکن لاسٹ موقع دے رہے ہیں پراشچت کا، کفارہ ادا کرنے کا۔ اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے دنیا میں شیطان کا وروध کر لیا، دنیا میں شیطان کی مخالفت کر لی اور ہمارے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، تو ہم تمہیں کھویا ہوا مقام پھر دے دیں گے، جس مقام جنت سے نکال رہے ہیں ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے، اور دنیا میں بھی اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو تمہیں دنیا بھی نہیں دیں گے اور کھویا ہوا مقام جنت بھی نہیں دیں گے بلکہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہاں ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے آئے ہیں، جس جنت سے ہمارے باپ آدم و حوا کو نکالا گیا، اس جنت کو پانے کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں کہ اس جنت کو ہم دوبارہ پا جائیں۔ اور وہ جنت کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی جو طریقے ہم بتلا رہے ہیں آپ کو۔ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اپنے جسم کو دقواتے نہیں ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کرتے ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو، ان میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی نام ہے جن کا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، فدعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، 70,000 لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں تمہارا بھی نام آئے گا، اے عکاشہ ان 70,000 لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ عکاشہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے ہو، تو ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، مجھے بھی ان میں سے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو سب کہنے لگیں گے تو سب تو 70,000 یہی ہو جائیں گے، اور قیامت تک ہونا ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے 70,000۔ اس لیے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، اب تو محنت کرو، کوشش کرو اور یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب سب کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، خود بننے کی کوشش کرو ان 70,000 لوگوں میں آنے کی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک لسٹ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ آئیے ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس عمل کے کرنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ 18 اور 20,000 کے موبائل لے کر اس میں اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، شرم و حیا کو تار تار کر دینے والے سیریل دیکھنے والوں، روپیہ خرچ کر کے جہنم خرید رہے ہو۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ہم اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اس سے کتنی دور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے، لیجئے نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ اچھی طریقے سے ایک وضو ہوتا ہے اور ایک وضو اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر وضو اچھی طریقے سے نہ ہوتا تو فَيُحْسِنَ الْوُضُوء کا لفظ نہیں آتا۔ تم میں سے جب کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ ایک وضو کیا ہوا؟ وضو بنا رہے ہیں مولانا جرجی صاحب نل پہ، جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی آیا، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی مولانا صاحب، ہاں کتنی رکعت نکل گئی؟ 2 رکعت ہو گئی، ہاں 2 ہو گئی، 2 بچی، ہاں بیٹھا کیا مولانا بھی پیر ہی دھل رہے ہیں، وہ پورا وضو بنا کے پہنچ گیا۔ پہنچ گیا، یہ ہے وضو، لیکن اچھا وضو نہیں۔
اچھا وضو کیا ہے وہ بھی دیکھ لو. آج کچھ چیزیں سیکھو کچھ چیزیں. آج دوسرے اسٹائل کی تقریر کر رہا ہوں. وید رامائن چھوڑ دو, جانے دو. آج وید رامائن سننے سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا. اور اس وقت ہندو ہیں بھی نہیں, ضرورت پڑی تو لاسٹ میں ایک دو سنا بھی دیں گے. چلو سنیے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے. وضو کیا ہوا؟ پانی لیا. پہلی بات تو آج کل نل کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہی چیز غلط ہو جاتی ہے, پانی زیادہ گر جاتا ہے. پانی لیا اس چلو میں اور ایسے یہ دھویا. اور پھر دیکھیے اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے, انگلیوں ایسے ایسے, اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں ایسے ایسے. پھر دوبارہ لیا, پھر یہ, پھر تیسری بار لیا, پھر یہ تو ابھی ہاتھ ہوا. اب آئیے کلا. پانی لیا چلو میں, آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو پورا لے لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے؟ آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیے ایسے. شروع میں یہ عادت کرو گے تو پورا ہی منہ میں چلا جائے گا. عادت ڈالنا پڑے گی آپ کو, کیونکہ ابھی عادت بنی نہیں ہے. عادت ڈالو. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں خوب کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں خوب مت کھینچنا, جب روزے سے ہو تو ویسے. اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلی دانتوں پہ رگڑیے یہ ایسے, اور ایک یہ انگلی جو انگوٹھے کے بالکل قریب ہے یہ, اور یہ انگوٹھا, یہ دونوں ناک میں ڈال کے ایسے کریے ایسے. اور پھر انگوٹھے سے اس کو پکڑیے یہ اور جھاڑیے. پھر اس کو یہ پکڑیے اس انگلی سے ایسے تو دبائیے, اور پھر اس کو جھاڑیے. میں زور سے نہیں کروں گا ورنہ اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے پورا اس کو جھاڑیے ایسے, اور اس کے بعد میں جھاڑیے ایسے. یہ ابھی ایک بار ہوا ہے. پورا وضو کا طریقہ پڑھ لیجئے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کی کتاب ہی سے لکھا انہوں نے, کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو بناتے تھے. پھر آدھا پانی منہ میں, پھر آدھا ناک میں, پھر کلی کریے, اور پھر آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر جھاڑیے. یہ آپ کا ہو گیا ہے ناک میں پانی, کلا اور ناک میں پانی. ایک طریقہ یہ ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے 3 بار کلا کیا اور 3 بار ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. لیکن یہ انگوٹھے سے دبانا ہی پڑے گا, یہ ایسے جھاڑنا پڑے گا. تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل پہلے والا ہے. پھر 3 بار چہرہ دھوئیے, 3 بار ایسے یہ, اور داڑھی ہے تو یہ 3 بار. اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھلیے 3 بار, اور اس کے بعد یہ آیا سر کا مسا. دونوں ہاتھوں میں پانی ایسے لیجئے, یہاں سے یہ, اور یہاں تک لائیے جہاں پر آپ تکیہ لگاتے ہیں سر کا, یہاں تک, اور پھر اس کو واپس لائیے یہ. اس کے بعد میں آپ اپنی انگلی دیکھیے, اگر تھوڑا بہت پانی لگا ہوا ہے تو انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان میں لے جائیے ایسے, پورا سوراخ میں جو ہے, اور لے جا کے پھر وہیں سے گھمائیے جہاں جہاں گڈھے بنے ہوئے ہیں ایسے ایسے. یہ ایسے کرنے کے بعد پھر یہ آیا, اور دونوں انگوٹھوں سے یہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایسا کوئی وضو بناتا ہے؟ ہمارا وضو تو ہو رہا ہے لیکن اچھا وضو نہیں. اس کا مطلب نماز کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا, ابھی ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کان میں انگلی, اور اگر پانی نہیں لگا تو دوبارہ پانی لے لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ پانی لے کے پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہو گیا ایسے نہیں, یہ. اس کے بعد میں آپ 3 بار پیر دھل لیجئے, اور اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں. اب آئیے اندر داخل ہوئیے, نماز پڑھیے. اب آپ دیکھیے جس نے اس طریقے سے وضو بنایا, اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء. اس طریقے سے اچھا وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد ثم قال, اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس
اتنی سی دعا ہے مسلم شریف کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے اتنی دعا پڑھ لی، وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اس طرح وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے۔ اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے اور اچھی طرح وضو نہیں بناتے، اور وضو بنا لیا تو وضو کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور جب مؤذن کہے اذان دیتے ہوئے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ بہت سے لوگوں میں کمی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو صحیح کہتے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے۔ جب مؤذن اذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی وہی کہنا ہے جواب میں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آ رہا ہے آگے، اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوة الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُولُوا حَيَّ عَلَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ۔ حی علی الصلاۃ پر بھی لا حول ولا قوة الا باللہ، اور حی علی الفلاح پر بھی لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو وہی جملے دہرانا ہے، پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو وہی جملے دہرانا ہے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں بھی وہی جملے دہرانا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ہمیں اس کا کوئی اور دوسرا جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ہو بہو دہرایا، جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہا اور مؤذن کے اذان کے بعد ثم قال، اس نے یہ دعا پڑھی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی سی دعا ہے۔ اچھا چلا گیا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اس کے بعد بہت سے لوگ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ، یہ نہیں ہے حدیث میں۔ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ آدھی اینٹ آدھا روڑا، ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، یہ اپنی طرف سے ملائی ہوئی چیزیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بہت سے لوگ اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ بس اتنی دعا ہے، بخاری کے اندر ہے۔ اور جس نے یہ دعا پڑھ لی یعنی اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث دیکھیے بخاری کی، خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ،
ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. یہ آدمی گناہگار ہوگا, اللہ مجھے اجازت دے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی شفاعت کر سکتے ہو, اس آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہو, اس کے لیے جنت میں لے جانے کا کی گزارش مجھ سے کر سکتے ہو. میں ایسے آدمی کی سفارش کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا, اس کو جنت میں لے جاؤں گا. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی. اور جس کے لیے نبی سفارش کر دیں وہ آدمی جنتی نہ ہو, جنت میں جانے کا